بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب، شبہات دور کرنے کے بعد اب زجر برائے اہل کتاب، اہل کتاب پر زجر آ رہا ہے، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے مولوی اور پیرو، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں کے مولویوں اور پیرو، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، اوپر اس کے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ اس پر شاہد اور گواہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، یہ دوسرا زجر ہے، پہلے تھا بیان ضلال، خود نہیں مانتے، اب ہے اضلال، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے اور دوسرے کو بھی کہتے ہیں خبردار ان کے درس میں نہیں جانا۔ یہ کیا ہے؟ اضلال ہے۔ یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ یا سبیل اللہ سے مراد وہی مسئلہ توحید ہے، اللہ لا الہ الا ہو، رسالت کا تذکرہ اس حساب سے آیا کہ رسول نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ جو روکتا ہے لما تصدون، کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ توحید والی سے، من آمن، اس کو جو ایمان لایا، اس کو جو ایمان لایا، مراد کیا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سامنے شبہات پیش کر کے ان سے مسئلہ توحید، انہیں مسئلہ توحید سے کیوں روکتے ہو؟ کبھی یہ پراپاگنڈا کرتے ہو یہ ابراہیم کے مخالف ہے، کبھی یہ پراپاگنڈا کرتے ہو اس نے کعبہ بدل دیا، پہلے انبیاء کا مخالف ہے۔ یہ پراپاگنڈے کر کر کے مومن جو ہو چکے ہیں انہیں خدا کی توحید سے کیوں برگلاتے ہو، کیوں ہٹاتے ہو؟ شرم کرو کچھ۔ یہ مولوی کرتے تھے نا، اگلا جملہ ذرا خیال کرنا ہے، تبغونہا عوجا، اب یہاں سمجھ لو، بعد میں نہیں سمجھاؤں گا، آگے بھی یہ جملہ آئے گا، تبغونہ عوجا، اس کا معنی ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ کو ٹیڑھا، تبغونہا، ہاں ضمیر کا مرجع سبیل، ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ میں ٹیڑھا پن، ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ میں ٹیڑھا پن، تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں کجی، ٹیڑھا پن۔ کیا مطلب؟ بات کھلی تو نہیں؟ ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ میں ٹیڑھا پن، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ توحید میں شبہات ڈالتے ہو۔ توحید میں کیا ڈالتے ہو؟ شبہات ڈالتے ہو۔ آج بھی ایسے ہے، ایک آدمی جب مسئلہ سن کے جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، آگے بیٹھا ہوتا ہے ملا کہتا ہے اچھا نہیں، ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، لیکن چونکہ یہ مقرب ہے نا، لیکن یہ مقرب ہے، یہ ہے تبغونہا، لیکن انہوں نے محنتیں کی ہے نا، ان کو اللہ نے طاقتیں دے دی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہو مولویوں ایسی بےایمانیاں کر کے خدا کی توحید میں شبہات نہ ڈالو، اور چونکہ چنانچہ کر کے اللہ کی توحید میں شبہات مت ڈالو۔ تبغونہا، تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو اس راہ توحید میں عوجا، ٹیڑھا پن، مسئلہ کے توحید، مشن توحید میں شبہات ڈالتے ہو۔ آج بھی یہی شبہات ہوتے ہیں، جب مسئلہ سنیں گے کئی قسم کے شبہات آ جائیں گے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لو، آپ پر یہ شبہ تو کوئی نہیں اعتراض کرے گا کہ تم نے قبلہ کیوں بدلا، آپ پر یہ اعتراض نہیں ہوگا، اور آپ پر یہ بھی اعتراض نہیں ہوگا کہ تم اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو۔ آپ پر اعتراض ہوگا آپ کے احوال کے مطابق، آپ کے احوال کے مطابق، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ قسموں قسم کے شبہات ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بدماشی چھوڑ دو،
تبغونہا عوجا وانتم شہداء، حالانکہ تم مطلع ہو، جانتے بوجھتے ہو اس حرکت کی قباحت کو اور اس شیطانی کو خود بھی سمجھتے ہو، لیکن جان بوجھ کر راہ توحید میں شبہات ڈالتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی بے خبر، یہ ذرا با کا معنی کر رہا ہوں، ذرا بھی بے خبر، اما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تنبیہ برائے مومنین، اجتناب الشبہات مشرکین، ان کو اللہ نے فرمایا ہو مشرکو، مولویو، توحید پر شبہات نہ ڈالو اور مومنوں کو خراب نہ کرو۔ ادھر مومنوں کو فرمایا کہ ایمان والو تم بھی ہوشیار رہو اور ایسے بد فطرت آدمیوں کے قریب مت جاؤ جو تمہیں توحید میں شبہات ڈال کر توحید سے متنفر کر دے، ایسے آدمیوں کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے بات مانی، اعتقادا یا عملا، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک ٹولے کی ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، بڑے بڑے مولویوں کی اور پیروں کی، یردوکم، پھیر دیں گے تم کو، یہ سمرہ بات ہے، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کفر کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں خبردار، یہودی عیسائی یہ توحید کو مشکوک بنانے کے لیے کئی قسم کے اعتراضات اور شبہات کریں گے، لیکن خبردار ان کی تقریروں سے متاثر نہیں ہونا، ان کی کتابوں، ان کے اقوال اور تہذیب سے متاثر نہیں ہونا۔ اگر تم نے متاثر ہو کے ان کی بات کو مان لیا تو کافر بن جاؤ گے اور مرتد بن جاؤ گے۔ ان کی تو کوشش ہی ہے تمہیں مسلمان نہ رہنے دے۔ آج دیکھ لو ہاتھ، زمانے حال پہ قرآن کو لے آؤ، جتنے اسلام پر مستشرقین کے سوال ہیں، سکول کالج کی پیداوار، اس پر جتنے بھی لوگوں نے اعتراض کیے، عیسائی مشینریوں نے، یہود نے، اسلام پر آج دور آ گیا سینس کا دور آیا۔ اور سچی بات یہ ہے آج کا مجرم مولوی ہے، ہاں صرف جی نہیں، سوچو اس بات کو، میں کہتا ہوں پورے ملک میں 15 سے 18 سال کے اندر اندر اسلامی حکومت آ سکتی ہے، اور آدھی چلو جہاد سے ڈرتے ہیں نا، قتال کے بغیر بھی آ سکتی ہے، لیکن صرف 15، 16، 18 سال اگر مولوی حیا کرے۔ خمینی دجال تھا، کذاب اور پرلے درجے کا کافر تھا، لیکن اس نے جو ترتیب رکھی بڑی عجیب رکھی۔ فرعونی جو خمینی انقلاب ہے، آپ کو اس دور کا نہیں پتا، ایرانی انقلاب کا، وہ دور ایک ایسا کفر کا سیلاب تھا کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی خمینی کے انقلاب سے، اور اس وقت بڑے بڑے علماء بھی کانپ گئے۔ ایک مستقل کتاب ہے مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی، ایرانی انقلاب، اس پر زبردست بات ہے۔ تو بہرحال وہاں پر خمینی نے پالیسی یہ رکھی کہ اس نے پہلے اپنے مدارس کی اصلاح کی، اور مدارس چند ایسے بنائے جس میں دنیا کی تعلیم وافر مقدار میں اور ساتھ دینی تعلیم بھی، تربیت کی اس نے اپنے اثنا عشری مذہب کی، لیکن دنیاوی تعلیم دیتا رہا۔ 10، 12، 13، 14 سالوں کے بعد وہی لوگ فوج میں، وہی لوگ عدالتوں میں، اسی کے تربیت یافتہ، جب اس نے دیکھا کہ فوج پر میرا قبضہ ہو گیا اور عدالتوں پہ میرا قبضہ ہے، جتنے افسران ہیں وہ سارے اسی کے تربیت یافتہ ہیں، تو اس نے پھر اعلان کر دیا انقلاب کا۔ ساری فوج بھی اس کے ساتھ ہو گئی، عدالتیں بھی ساتھ ہو گئی، پھر کوئی فرق نہیں لگا۔ آج اگر مولوی فضل الرحمان یہ ووٹوں کے ذریعے اسلام لانا چاہتا ہے تو یہ بے غیرتی ہے، یہ کبھی نہیں آئے گا، ووٹوں کے ساتھ اسلام نہیں آئے گا۔ یہ ذمہ داری ہے تمام علماء پر، خصوصاً جتنے بڑے مدارس والے ہیں۔ اگر 15، 16 سال علماء
اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اپنے مدارس میں بجائے پرانی منطق کے اور پرانے معتزلات فلانے وہ گئے، یہ سکول کی تعلیم بھی ہو، اور ایسے طالب علم جو ذہین ہیں ان کو سکول کی تعلیم دی جائے ساتھ، اور سائنس کی تعلیم بھی دی جائے، مدرسے کی تعلیم بھی دی جائے، ذہن کٹر ہو، قرآن پاک کا دورہ بار بار پڑا ہوا ہو، ذہن پکا قرآن سے ہوتا ہے، اور وہی لوگ جائیں فوج میں، وہی جائیں عدالتوں میں۔ 18 سال تو زیادہ عرصہ ہے، اس سے پہلے پورے ملک پر مولویوں کا قبضہ ہو سکتا ہے اور بغیر لڑنے کے ہو سکتا ہے، لیکن یہ مولوی اس طرف آتے نہیں، ایسے کہتے ہیں اسلام ہے اسلام، اصل چاہتا مولوی بھی نہیں اسلام کو۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں سچی بات یہ ہے، مولوی بھی اسلام کو چاہتا، ہاں اسلام کے نام پہ کھاتا ہے، چاہتا نہیں۔ لوگوں کو الو بنایا ہے کہ ووٹ لے رہے ہیں، ادھر جمعیت علماء اسلام کھڑی ہے، بڑی تم نے ترقی کی، ادھر سمیع الحق علیحدہ ہو گیا، فضل الرحمان علیحدہ، آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ تم دو مولوی ایک جماعت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ملک کو کیا چلاؤ گے؟ چلو بہرحال اللہ کرے اشاعت التوحید کی حکومت آ جائے، اشاعت التوحید کی حکومت آئے، دیکھو ان مشرکوں کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ ہاں جس دن اشاعت التوحید کی حکومت آ گئی، سب سے پہلے پیر قتل ہوں گے، اور جتنے مشرک پیر ہیں اور جتنے بدماش ملا پہ پیر، ایک ایک دن میں ان بےایمانوں کو سولی پہ بھی نہیں، ہاں القتل بالسکین، چلو جی کل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم بات مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک پارٹی کی جو دیے گئے کتاب، یردوکم پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر،